السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ اما بعد۔ قرآن مجید کا ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ اپنی جگہ بالکل درست ہے، پرفیکٹ ہے، اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اس کو اپنی جگہ سے ہٹایا نہیں جا سکتا، اس میں کمی بیشی نہیں کی جا سکتی، کسی حرف کو بڑھایا نہیں جا سکتا۔ یہ بات ہم جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں اور اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں، لیکن کیا ہم نے اس کو عملی طور پر بھی کبھی دیکھا ہے کہ قرآن مجید کا ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ اپنی جگہ بالکل درست اور پرفیکٹ کیسے ہے؟ تو اس رمضان المبارک میں ہمارا موضوع یہ ہوگا کہ ہم دیکھیں گے کہ قرآن مجید کا ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ اپنی جگہ بالکل درست کیسے ہے، اس میں کمی بیشی کیوں نہیں کی جا سکتی، اور ایک ایک حرف کے پیچھے کیا معنی چھپا ہوا ہے اور کیا صورتحال پنہاں ہے اور کیا بیک گراؤنڈ موجود ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اس میں کمی زیادتی نہیں کر سکتے۔ سورۃ البقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے۔ لیکن سورہ لقمان کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ للمحسنین، کہ یہ قرآن ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے محسنین کے لیے۔ تو سورۃ البقرہ میں صرف ہدایت کا ذکر کیا کہ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، لیکن سورہ لقمان میں ہدایت کے ساتھ رحمت کا لفظ بھی بڑھا دیا کہ قرآن ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے محسنین کے لیے۔ تو یہ فرق کیوں ہے؟ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے متقین کا ذکر کیا ہے، اور متقین وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ تو جو متقی شخص ہوتا ہے اس کا تعلق صرف اپنی ذات سے ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہا ہوتا ہے اور اپنے لیے وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے محسنین کا ذکر کیا ہے۔ محسن وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے ساتھ بھی نیکی کرتا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی نیکی کرتا ہے۔ امام راغب رحمہ اللہ نے احسان کے دو مطلب ذکر کیے ہیں۔ احسان فی فعلہ، یعنی اپنے ساتھ احسان کرنا، اپنے ساتھ نیکی کرنا، اپنے کام میں نیکی کے پہلو کو شامل کر لینا۔ مثلاً آپ کھانا کھاتے ہیں اور اس کھانے میں یہ نیت کرتے ہیں کہ اس کھانے سے جو غذائیت اور طاقت مجھے حاصل ہوگی اس سے میں عبادت کروں گا، کوئی نیکی کا کام کروں گا، تو یہ اپنے ساتھ احسان کرنا ہو گیا۔ اور احسان کا دوسرا معنی انعام علی الغیر، یعنی دوسروں کے ساتھ نیکی کرنا اور دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا ہے۔ مثلاً آپ کسی کو راستہ دکھاتے ہیں یا کسی کو پانی پلاتے ہیں یا کسی بیمار کی تیمارداری کرتے ہیں یا کسی کا کوئی کام کرتے ہیں، تو یہ آپ دوسروں کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں۔ تو محسن وہ شخص ہوتا ہے جو دو کام کرتا ہے، اپنے ساتھ بھی نیکی کرتا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی نیکی کرتا ہے۔ تو جب اس نے دو کام کیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دو چیزیں نازل کیں، ھدی و رحمتاً، کہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے ہدایت کا لفظ اس لیے ذکر کیا کہ متقی آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اور قرآن مجید کو بھی ہم اگر پڑھیں تو اس میں کرنے کے کام بہت تھوڑے ہیں، یعنی اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واتموا الحج والعمرۃ للہ، کرنے کے کام تھوڑے ہیں، نہ کرنے کے کام بہت زیادہ ہیں، یعنی تم یہ کام بھی نہ کرو، اس سے بھی بچو، اس سے بھی بچو۔ آپ جب قرآن مجید پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کرنے کے کام تھوڑے ہیں اور نہ کرنے کے کام زیادہ ہیں، بچنے کے کام زیادہ ہیں۔ اور متقی شخص بھی چونکہ بچ رہا ہوتا ہے تو اس لیے قرآن مجید اس کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے۔ اور محسن شخص چونکہ دوسروں کے ساتھ نیکی کر رہا ہوتا ہے تو دوسروں کے ساتھ نیکی کرنا گویا کہ ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا ہے، یعنی آپ کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرتے ہیں تو گویا آپ اس پر رحم کر رہے ہیں۔ اور رحم کے بارے میں حدیث قدسی میں آتا ہے ارحموا من فی الارض
یرحمکم من فی السماء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یعنی دنیا میں اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ رحمت والا معاملہ کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رحمت والا معاملہ کرتا ہے۔ تو محسن شخص چونکہ دوسروں کے ساتھ رحم والا معاملہ کر رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رحمتاً کا لفظ اتارا کہ اب اس کے لیے قرآن ہدایت بھی ہے اور ساتھ رحمت بھی ہے۔ کیونکہ وہ دوسروں پر رحم کر رہا ہے تو اب اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی رحم والا معاملہ کر رہے ہیں۔ اور چونکہ کام کے بقدر ہی بدلہ ہوتا ہے، تو متقی کا ایک کام تھا اپنے آپ کو بچانا، تو اس کے لیے ایک چیز اتاری ہدن، ہدایت۔ اور محسن کے دو کام تھے، اپنے ساتھ بھی نیکی کرنا اور دوسروں کے ساتھ بھی نیکی کرنا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے محسن کے لیے دو چیزیں اتاری، ہدن و رحمتاً، کہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ تو جہاں پر اللہ تعالیٰ نے صرف ہدایت کا لفظ ذکر کیا وہ اپنی جگہ بالکل پرفیکٹ ہے، اور جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور رحمت کا ذکر کیا وہ بھی اپنی جگہ بالکل درست اور پرفیکٹ ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔